وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 136 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں حقیقی ایمان کے حوالے سے گفتگو ارشاد فرمائی ہے اور قبول کر لینے والوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ دل کی گہرائیوں سے ایمان کو قبول کریں، جس کا اظہار پھر انسان کے عمل سے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الفاظ پر توجہ فرمائیے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عرض کیا جا چکا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں سچے اہل ایمان سے بھی خطاب ہو رہا ہے اور ایمان کے جو جھوٹے دعوے دار تھے یعنی منافقین، ان سے بھی بار بار خطاب ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ صرف یہ نہیں کہ بندہ ایک مرتبہ قبول کر لے کہ وہ اللہ کو اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو مانتا ہے، بلکہ مطالبہ یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے ایمان لا۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی یعنی قرآن حکیم، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر بھی جو ان سے پہلے نازل کی گئیں، ومن یکفر باللہ، اور جو انکار کرے اللہ کا، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اور انکار کرے فرشتوں اور اللہ کی کتابوں اور اللہ کے رسولوں اور آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ بہت دور کی گمراہی میں بھٹک گیا۔ تو یہ وہ آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ دل کی گہرائیوں سے ایمان لائیں۔ یہی وہ بات ہے جو ہم ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے تمام ناموں، اس کی تمام صفات کے ساتھ، اور میں نے اس کے تمام احکامات کو قبول کیا، زبان سے اقرار کیا اور دل سے تصدیق کی۔ اللہ رب العزت جس ایمان کا ہم سے مطالبہ کرتے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ زبان سے قبول کیا جائے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے ایمان لایا جائے۔ چنانچہ قرآن حکیم نے سورہ الحجرات آیت نمبر 7 میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شان بیان کی، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین فرما دیا۔ اور اسی سورۃ الحجرات آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، یہ کہو کہ تم نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل تک نہیں ہوا۔ اس ایمان کا دراصل مطالبہ ہے اللہ کے ہاں، اور اس ایمان کی بنیاد پر آخرت میں نجات ہے جو دل کی گہرائیوں سے قبول کیا جائے۔ اللہ ہمیں زبان سے بھی قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دل کی گہرائیوں سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حکیم بار بار ایمان اور عمل کا ذکر ساتھ ساتھ کرتا ہے، تو وہاں مراد وہی ایمان ہے جس کا تعلق دل کی گہرائیوں سے ماننے سے، جس کا ذکر آیا سورۃ الحجرات آیت نمبر 15 میں۔
انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن صرف وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر کسی شک میں مبتلا نہیں ہوئے، دل ٹھک گیا ایمان پر۔ یہ ایمان جب بندے کو مل جاتا ہے تو اس کے عمل میں لازماً تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم شریف میں کہ کوئی شخص حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا۔ جہاں وہ دل سے احساس نکل گیا کہ اللہ موجود ہے، اللہ کے حضور جواب دہی ہے، تو انسان بے عملی کا شکار ہو جائے گا۔ تو اس ایمان کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جو دل کی گہرائیوں میں ہو، جس کے نتیجے میں عمل میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ آج اس امت کی عظیم اکثریت کی بے عملی کی وجہ یہی ہے کہ یہ حقیقی ایمان آج ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے، ورنہ ہو نہیں سکتا کہ دل میں ایمان ہو اور نماز ضائع ہو رہی ہو نہیں سکتا کہ دل میں ایمان ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات کی نافرمانی ہو رہی ہے، دل میں ایمان ہو اور دنیا پرستی میں لوگ مبتلا ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں حقیقی ایمان عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے۔ فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر بھی جو ان سے پہلے نازل فرمائی، ومن یکفر باللہ، اور جو انکار کرے اللہ کا، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اور انکار کرے اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کی گمراہی میں بھٹک گیا۔ اللہ اس گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے اور حقیقی ایمان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی نوٹ فرمائے کہ یہ حقیقی ایمان قرآن سے ملتا ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 2، سورہ توبہ آیت نمبر 124 کا حاصل یہ ہے کہ اس قرآن کی آیات کے ذریعے سے ایمان ملتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اور ہدایت کی نیت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے ہمیں حقیقی ایمان عطا فرمائے۔ اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے منافقین کے حوالے سے، اور یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ نفاق کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ ایک دم انسان میں پیدا ہو جائے، بلکہ جیسے کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ منافق بھی اولاً مسلمان ہوتا ہے، وہ سوچ سمجھ کر دین کو قبول کرتا ہے، لیکن جب دین کے تقاضے سامنے آتے ہیں اور خصوصاً جان اور مال لگانے کے تقاضے آتے ہیں، دین اپنی دعوت اور اپنے قیام کی جد و جہد کے لیے مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے آپ کو کھپاؤ، اپنے مال کو کھپاؤ، ایسا شخص کردار کی کمزوری کا ثبوت پیش کرتا ہے اور دنیا کی محبت کی وجہ سے وہ دین کے تقاضوں سے پیچھے ہٹنا شروع کرتا ہے، اور یہ کشمکش جاری رہتی ہے، کبھی آگے بڑھتا ہے کبھی پیچھے ہوتا ہے، اور بالآخر وہ گمراہی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کشمکش کا ذکر یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے۔ آج اللہ کا دین مغلوب ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ آج ہمیں اس کے مغلوب ہونے پر کوئی فکر، کوئی کوڑن ہے کہ نہیں؟ اور دین کے تقاضے واضح ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس دین کی دعوت کے لیے لوگ جان اور مال لگائیں، اللہ چاہتا ہے کہ اس دین کے غلبے کی جد و جہد میں اہل ایمان شریک ہوں۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہیں دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر نفاق کے راستے کی طرف تو نہیں جا رہے۔ اس کشمکش کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر کفر کیا۔ اب یہاں کفر سے مراد وہ کفر نہیں کہ کوئی اللہ کا انکار کرے اور رسول کا انکار کرے اور آخرت کا انکار کرے، یہ منافقین کا بیان ہے، جو قبول کرتے ہیں اس کے بعد عملی طور پر اللہ کے احکامات کا انکار کر دیتے ہیں، دین کے لیے جان و مال کھپانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس کشمکش کا بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کی روش اختیار کی، ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر کفر کی روش اختیار کی، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ اب طے کر لیا کہ پیچھے ہی ہٹنا ہے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں فرمائے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی انہیں راستہ دکھائے گا۔ بشر المنافقین بان لہم عذابا الیما،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ طنز کا انداز ہے۔ دین سے فرار اختیار کرنے والوں کے لیے اگر کوئی گڈ نیوز ہے بھی، اگر کوئی خوشخبری ہے بھی، تو وہ دردناک عذاب کی ہے۔ اللہ اس انجام بس سے ہماری حفاظت فرمائے اور اپنے دین کی محنت کے لیے، جد و جہد کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ اب مزید بیان ہو رہا ہے منافقین کا کردار۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ کہ جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ یہ ہے نفاق کا کردار، یہ ہے منافق کا کردار۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا وہ ان لوگوں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ فإن العزۃ للہ جمیعا، تو بے شک عزت تمام کے تمام اللہ کے لیے ہے۔ یہ ہے منافقانہ کردار کہ اپنی جان بچانے کے لیے، دنیا کے حصول کے لیے، دنیا کی عارضی دولت کمانے کے لیے غیروں کے پاس جاتے ہیں، ایمان والوں کو چھوڑ کر اللہ کے باغیوں سے دوستیاں اختیار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں عزت مل جائے گی، ان کافروں سے ہمارے تعلقات رہیں گے تو ہماری قیادت بھی مضبوط رہے گی، ہمیں روب و دبدبہ بھی حاصل رہے گا، کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکے گا، ہماری کرسی مضبوط رہے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ فإن العزۃ للہ جمیعا، عزت تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے۔ یہ بات ہم پڑھ آئے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 26 میں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اے اللہ تو جسے چاہے عزت عطا فرمائے اور جسے چاہے ذلیل اور رسوا فرماتے۔ مومن کا ایمان اس بات پر ہونا چاہیے کہ عزت تمام کی تمام اللہ کے ہاتھ میں، تو اللہ والوں سے دوستی اختیار کرنی چاہیے، ریلیشنز اللہ والوں سے قائم کرنے چاہیے، پریفرنس اللہ والوں کو دینی چاہیے۔ یہ منافقت ہے سراسر کہ اللہ والوں کو چھوڑ کر، ایمان والوں کو چھوڑ کر اللہ کے دشمنوں کفار سے دوستی اختیار کی جائے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور یقیناً کتاب میں اللہ نے یہ حکم نازل فرما دیا، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها، کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بها، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ اس کے سوا کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم وہاں سے نہیں ہٹے تو تم بھی انہی کے جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ جمع فرمانے والا ہے منافقین کو اور کافروں کو جہنم میں ایک ہی جگہ، تمام کے تمام لوگوں کو۔ اس آیت میں پہلی بات نوٹ فرمائے کہ اللہ کتاب میں حکم نازل فرما چکا ہے۔ یہ اشارہ ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 68 کی طرف، وہ مکی صورت ہے، وہاں الفاظ آئے تھے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں، ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ اعراض کا رویہ اختیار کیجیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جہاں کہ اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جائے، اللہ کی آیات کے ساتھ لوگ کھیل رہے ہوں، اللہ کے دین پر الزام تراشیاں کر رہے ہوں، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا تعلق قائم رکھنا جائز نہیں۔ اس کا اشارہ یہاں کیا جا رہا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کتاب میں حکم نازل فرما چکا ہے کہ جب دیکھو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے رہے تو انہی کے جیسے ہو جاؤ گے۔ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ ہم برائی کو مٹانے کی کوشش کریں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی بھی تم میں سے منکر کو، برائی کو دیکھے، اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے۔ دل میں اللہ کی محبت ہو تو بندہ اللہ کی نافرمانی کو برداشت نہیں کر سکتا، تو بدل دے اپنے ہاتھ سے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر بدلنے کی قوت نہیں تو اپنی زبان سے روکنے کی اور منع کرنے کی کوشش کرے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں تو دل میں برا جانے۔ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، لیکن یہ درجہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ دل میں کم از کم تمنا ہو کہ میں بدلوں گا اس کو، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ایمان کی نفی کر دی گئی۔ اور ایک اور روایت ہے مسلم شریف کی، اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں باقی نہیں ہوتا۔ تو پہلا درجہ یہ کہ اگر کہیں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو اس کو
روکنے کی کوشش کی جائے، اس برائی کو بدلنے کی کوشش کی جائے۔ آج بھی طرح طرح کی محافل ہیں، کہیں موسیقی کی محافل ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی اور دین کے صریح احکامات کی خلاف ورزی پر مبنی محافل ہوا کرتی ہیں، محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ مومن کا رویہ یہ ہے کہ اس کو بدلنے کی کوشش کرے، اگر اس کی طاقت نہیں تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے، ورنہ کم از کم دل میں ارادہ ہو کہ میں اس کو بدلوں گا، اور وہاں شامل ہونا، وہاں بیٹھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ فرمایا اگر تم بیٹھے رہے تو ان کی طرح ہی ہو جاؤ گے۔ A man is known by the company he keeps۔ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، اگر تم بیٹھے رہے تو تمہارے دل بھی ویسے ہی ہو جائیں گے۔ اور آخر میں فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور کافروں کو سب کے سب، ان سب کو جہنم میں جمع فرمانے والا ہے۔ انجام کے اعتبار سے کافر اور منافق دونوں بالکل برابر ہیں آخرت کے اندر۔ ہاں دنیا میں منافق قانونی طور پر مسلمان تھے، نمازیں بھی ادا کرتے تھے، ان کا یہ قبول کر لیا گیا تھا، they were legally Muslims، لیکن اصلاً فرمائے کہ منافق اور کافر جہنم میں برابر ہوں گے۔ اللہ اس روش سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں خود بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں کو مٹانے کی اور برائیوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے کہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ جمع فرمانے والا ہے منافقین اور کفار کو جہنم میں، تمام کے تمام لوگوں کو۔ الذین یتربصون بکم، وہ منافق کے جو تمہارے انتظار میں رہتے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، بس اگر اے مسلمانوں تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ہو جائے، قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ اب یہ ان کا دو رخا پن بیان ہو رہا ہے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کے لیے حصہ ہو، کفار کو فتح ہو جائے وقتی طور پر، قالو تو کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے، کفار کو کہتے تھے، ونمنعکم من المؤمنین، اور ہم نے تمہیں مومنوں سے بچا نہیں لیا۔ یہ ہے دو رخا پن منافق کا، مسلمانوں کو فتح ہو تو ان کے پاس جا رہے ہیں، اور کفار کو بھی اپنی دوستیوں کا بھرم دے رہے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم غالب آ گئے تھے، دیکھو مسلمانوں کے ساتھ، ہم نے تمہیں ایمان والوں سے بچا لیا۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، بس اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن۔ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور اللہ تعالیٰ کفار کو ایمان لانے والوں کے مقابلے میں ہرگز غلبہ عطا نہیں فرمائے گا۔ اس کو دو اعتبارات سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک تو دلائل کی بات ہے، اسلام برحق دین ہے، اور جتنے بھی باطل مذاہب ہیں وہ کبھی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو دلیل و برہان کے میدان میں اسلام ہمیشہ سے غالب ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس اعتبار سے اہل ایمان ہمیشہ اوپر رہیں گے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر ایمان والے اپنے ایمان کا ثبوت پیش کریں اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کریں تو ہمیشہ غالب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آل عمران آیت نمبر 139 میں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مسلمانوں تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ تو جب بھی ایمان والوں نے اپنے ایمان کا ثبوت پیش کیا، اللہ رب العزت کی تعلیمات پر عمل کیا، اللہ نے انہیں غلبہ عطا فرمایا۔ لیکن جب بھی ایمان والے ایمان کے تقاضوں سے دور ہو جائیں گے، اللہ کے دین کے تقاضوں کو چھوڑ دیں گے، تو وہ ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہوں گے۔ پھر ممکن ہے کہ عارضی طور پر کفار کا ان پر غلبہ ہو جائے، لیکن بالآخر اہل ایمان ہی کے لیے فتح ہے۔ لیکن شرط لازم یہ کہ ایمان لانے والے ایمان کے تقاضوں پر عمل کریں۔ آج ہماری ذلت اور رسوائی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے ہیں، اللہ کی کتاب کو ہم نے فراموش کر دیا ہے، اللہ کے دین کی جد و جہد کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ آج اگر اللہ کے دین کی جد و جہد پر ہم آ جائیں تو اللہ کے وعدے ہیں، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 اور سورہ الحج آیت نمبر 40 میں، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اس کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ہرگز کفار کو اہل ایمان کے مقابلے میں غلبہ نہیں عطا فرمائے گا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ انہیں ان کے دھوکے کا جواب دیتا ہے۔ مراد یہ کہ یہ مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں اپنے ایمان کے دعوے کرتے ہیں، کفار کے پاس جاتے ہیں اپنی دوستیوں کا اظہار ان سے کرتے ہیں، تو گویا اپنی دانش سے سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ انہیں ان کے دھوکے کا جواب دے گا۔ دنیا بھی ہاتھ سے جائے گی
اہل ایمان کو غلبہ ہو جائے گا، کفار مٹا دیے جائیں گے، اور آخرت بھی ہاتھ سے جائے گی، کیونکہ یہ ایمان کے جھوٹے دعوے کر رہے ہیں اور ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کر رہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہوئے، يُرَاءُونَ النَّاسَ، اور وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل رہنے کے لیے دین کے بنیادی ظاہری تقاضوں پر عمل کرنا تو ضروری تھا۔ اس کا اولین ظاہری مظہر وہ نماز تھی۔ ہر چند گھنٹوں میں امتحان ہو جاتا ہے کہ کون شخص مومن ہے، کون شخص نہیں ہے۔ تو اس زمانے کے منافقین بھی نوٹ فرمائیے کہ نماز ادا کرتے تھے تاکہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت میں شامل رکھ سکیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف میں، آپ نے فرمایا کہ منافقین پر سب سے زیادہ فجر اور عشاء کی نمازیں بھاری ہیں۔ نوٹ فرمائیے، اس زمانے کا منافق اپنے آپ کو کم از کم مسلمان شمار کرانے کے لیے 5 وقت کی نماز جماعت سے ادا کرتا تھا۔ آج لوگ اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اللہ کا مطالبہ ہے کہ میرے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، لیکن لوگ نماز ادا نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نفاق کی علامت ہے کہ انسان نماز میں سستی کر رہا ہو اور اس کو ترک کر رہا ہو۔ فرمایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ، يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت ہی کم۔ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ، اس کے درمیان وہ لٹکے ہوئے ہیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی تعلقات قائم رکھنے پر مجبور ہیں اور کفار کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے پر بھی مجبور ہیں، اس لیے کہ ان کو دنیا عزیز ہے، لیکن بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں۔ پورے طور پر کافر بھی نہیں بن رہے کہ چلو دنیا ہی ہاتھ آ جائے جیسے دیگر کافروں کو مل رہی ہے، اور پورے طور پر مومن بھی نہیں بن رہے کہ دنیا کی 8 سی تکلیفیں برداشت کر لیں اور ہمیشہ کی جنت کما لیں اللہ رب العزت کی۔ تو فرمائے کہ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف ہے، ان کا کوئی کردار نہیں ہے، ان کی کوئی فرم پوزیشن نہیں ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ فرما دے تو تم اس کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں پاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کافروں کو دوست نہ بناؤ اہل ایمان کو چھوڑ کر۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لے لو؟ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کوئی ایمان والا کفار سے دوستیاں اختیار کرے۔ یہاں ایک اور بات نوٹ فرمائیے، یہ منافقانہ روش ہے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں اختیار کی جائیں، لیکن خطاب کے الفاظ ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اس کی وجہ یہ جیسے کہ عرض کیا گیا کہ منافق بھی قانونی طور پر مسلمان ہوتا تھا، ان کے جنازے بھی پڑھے گئے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ کافروں کے برابر ہے۔ اور آگے چل کر ہم پڑھیں گے ابھی آیت نمبر 145 میں کہ یہ تو جہنم کے نچلے ترین گڑھے میں ہوں گے منافقین۔ اس کا احساس ہمیں رہنا چاہیے۔ یہ لوگ بھی اولاً مسلمان تھے، پھر گئے ہیں نفاق کی طرف۔ اللہ ہمیں اس روش سے محفوظ فرمائے اور حقیقی ایمان اختیار کر کے اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہے نفاق کی علامت کہ ایمان لانے والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں اختیار کی جائیں، ان سے ریلیشنز قائم کیے جائیں، ان سے اپنی پلاننگ کے لیے مشورے کیے جائیں، ان سے اپنی انٹیلیجنس انفارمیشن شیئر کی جائے، ان سے دلی دوستیاں اختیار کی جائیں، اپنے منصوبے ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ یہ رویہ اگر اختیار کیا جا رہا ہے ایمان والوں کو چھوڑ کر تو یہ ہے سراسر نفاق۔ فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کافروں کو دوست نہ بناؤ ایمان لانے والوں کو چھوڑ کر۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لے لو؟ یہ ایک روش ہی تمہیں اللہ کے عذاب کا مستحق بنانے کے لیے کافی ہے۔ اب اگلی آیت بڑی سخت آیت ہے قرآن حکیم میں اور منافقین کے انجام کے حوالے سے۔
ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جہنم کے نچلے ترین درجے میں ہوں گے، ولن تجد لہم نصیرا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں پائیں گے۔ اللہ اس انجام بد سے ہماری حفاظت فرمائے اور نفاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الا الذین تابوا واصلحوا، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اللہ کو تھامنے سے مراد سورہ آل عمران آیت نمبر 103 کی روشنی میں ہم نے سمجھا اللہ کی رسی یعنی قرآن کو تھامنا۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنا دین خالص کر لیا اللہ کے لیے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ لوگ اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے، یعنی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ سورہ نساء کا مطالعہ کریں، 4 ہجری میں اس کا نزول ہے۔ نفیر عام کا معاملہ ہوا غزوہ تبوک کے موقع پر، جس کا ذکر سورہ التوبہ میں آئے گا۔ اس وقت پہ دروازے بند کر دیے گئے تھے ان پر توبہ کے میں، لیکن ابھی ڈھیل ہے، ابھی مہلت ہے، تو فرمائیں کہ جس نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، اللہ کو یعنی قرآن کو تھام لیا اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ایسے لوگ ایمان لانے والوں کے ساتھ ہوں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ جلد ایمان لانے والوں کو بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد کی آیت میں بڑا پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، بڑا اپیلنگ انداز ہے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرتے رہو اور ایمان لاؤ۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ قدردانی فرمانے والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ تم اللہ کا ماسٹر پیس ہو کریشن کے اعتبار سے، اس کی تخلیق کا نقطہ عروج ہو، اس نے اپنے ہاتھوں سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ سورہ صاد میں اس کا ذکر ہے۔ وہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ لیکن شرط کیا ہے؟ اس کی رحمت چاہتے ہو تو رحمان ہے، رحیم ہے، شکر گزاری کرو اس کی۔ الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الفاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ہم کچھ بھی ہیں اللہ کے فضل سے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی ہے اللہ کے فضل سے ہے۔ اس کا احسان مانو، اس کا شکر ادا کرو، اپنے آپ کو جھکا دو اس کے سامنے اور اسی پر ایمان رکھو، تو وہ قدردانی فرمانے والا ہے۔ جو محنت کرو گے اللہ عظیم بدلہ اس کا تمہیں عطا فرمائے گا۔ فرمائے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ قدردانی فرمانے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ کسی بری بات کا بلند آواز سے ظاہر کرنا پسند نہیں فرماتا مگر یہ کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ اب پس منظر یہ کہ منافقین کی طرف سے اہل ایمان کو تکالیف پہنچ رہی ہیں، یہود کی طرف سے ایذائیں پہنچائی جا رہی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو بھی۔ تو ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ معافی کی روش اختیار کرنی چاہیے، جس کا بیان آگے بھی آ رہا ہے اگلی آیت میں۔ تو تکلیف اگر کسی کو پہنچ جائے تو برائی کا بیان کرنا پسندیدہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہو۔ کوئی مظلوم ہے، اس کا حق مارا گیا تو اپنا مقدمہ دائر کر سکتا ہے۔ کوئی مظلوم ہے جس پر ظلم کیا گیا، اس کی داد رسی کرنا لوگوں کا بھی فرض ہے، اور اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ اپنے حق کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور اپنی اس مظلومی کی کیفیت کو کسی صحیح اتھارٹی کے سامنے بیان بھی کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ کسی بری بات کا بلند آواز سے ظاہر کرنا اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا، سوائے وہ کہ جس پر ظلم کیا گیا۔ اب دیکھیں، اسلام ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے جہاں کسی کی توہین نہ کی جائے، جہاں کسی کی عزت پر حملے نہ کیے جائیں، جہاں لوگ درگزر کا معاملہ اختیار کرنے والے ہوں، جہاں لوگ معاف کر دینے کی روش اختیار کرنے والے ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کے گناہوں پر، ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالو، اللہ تمہارے گناہوں اور غلطیوں پر پردہ ڈال دے گا۔ تو پسندیدہ روش معاف کر دینے کی ہے، دوسروں کی غلطیوں پر پردہ ڈال دینے کی ہے۔ ہاں کسی پر ظلم ہوا تو اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنا حق مانگ سکتا ہے، اور حق کے مانگنے کے دوران کسی نے ظلم کیا تو ظلم کو بیان کر سکتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔
ان تبدو خیرا او تخفوہ، اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا اسے چھپاؤ، او تعفو عن سوء، یا برائی کو معاف کر دو جس کا ذکر آ چکا ہے، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرما دینے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں بڑا اپیلنگ انداز، کوئی بھی بھلائی کر رہے ہو چاہے پوشیدہ طور پر یا اعلانیہ، اللہ کے علم میں ہے، اور خاص طور پر کہا کہ اگر تم معاف کر دو برائی کو تو اللہ بھی معاف فرمانے والا، قدرت والا ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے جب کوئی اس کے ساتھ غلطی کرتا ہے، اس کی پسند کے خلاف کوئی معاملہ اختیار کرتا ہے، سوچنا چاہیے کہ میں دن میں کتنی مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں اور اللہ کو مجھ پر کتنی قدرت حاصل ہے، وہ بھی تو معاف کرتا ہے نا، تم بھی بندوں کو معاف کر دیا کرو، یہ اللہ کو پسند ہے، تم بندوں کو معاف کرو گے اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد کی آیت میں چند گمراہ فرقوں کا اور باطل نظریات رکھنے والوں کا رد کیا جا رہا ہے۔ فرمائے کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دیں، ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان سے کوئی راستہ نکال لیں، اولئک ھم الکافرون حقا، یہی لوگ پکے کافر ہیں، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کفر کرنے والوں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ چار قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ نمبر ایک، یکفرون باللہ ورسولہ، جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اللہ کے رسولوں کا، یہ مشرکین مکہ جیسا طرز عمل، ابو جہل، ابو لہب، سرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار۔ نمبر دو، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ رب العزت کی تو اطاعت کریں گے، رسول کی اطاعت کی ضرورت نہیں۔ جیسے آج ہمارے دور میں کچھ وہ لوگ ہیں جو سنت کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی اطاعت کو کافی ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، رسول کی اطاعت اسی دور کے لوگوں کے لیے تھی، سنت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دیں، اللہ کی مانیں گے رسول کی نہیں مانیں گے، معاذ اللہ۔ نمبر تین، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے۔ یہ خصوصاً یہود و نصارہ کا معاملہ۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، یہ ان کی طرف اشارہ۔ نمبر چار، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان سے کوئی راستہ نکال دیں۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ تمام مذاہب کو ملا کر ایک نیا دین قائم کرنے کی جو گفتگو کی جاتی ہے، وحدت ادیان کا فلسفہ، اکبر نے بھی دین الہی کے نام سے اس کی کوشش کی۔ بھائی عیسائی اللہ کو مانتے، آخرت کو مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے کہا یہ یہودی اللہ کو مانتے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے، آخرت کو مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہندو بھی بھگوان کو سب سے ٹاپ پر کسی خدا کو مانتے، کوئی نہ کوئی تصور اگلے جنم کا یا آخرت کا ان کے یہاں بھی موجود ہے، تو ان سب کو ملا کر کوئی نیا دین بنا دو۔ یہ ہے وحدت ادیان کا فتنہ اور فلسفہ، معاذ اللہ۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان سے کوئی راستہ نکال لیں۔ ان چاروں کے متعلق کہا جا رہا ہے اولئک ھم الکافرون حقا، یہی لوگ پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کفر کرنے والوں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ہمیں ان تمام فتنوں سے، باطل نظریات سے محفوظ فرمائے، اپنے اوپر اپنے تمام رسولوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی وہ فرق نہیں کرتے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ عنقریب انہیں اللہ ان کے اجر عطا فرمائے گا۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ یہ تیسرا حصہ تھا سورۃ النساء کا، آیت 58 سے لے کے آیت نمبر 152 تک۔
جس میں سچے اہل ایمان سے بھی خطاب ہو رہا تھا اور منافقین کے حوالے سے بھی گفتگو چل رہی تھی۔ اب پھر ایک مرتبہ اہل کتاب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اہل کتاب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کتاب اتار کر لے آئیں۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، تو یقیناً وہ اس سے پہلے سوال کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا۔ فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا اعلانیہ طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تو اتنی جرت کی تھی۔ اب یہی اہل کتاب میں سے یہود ہیں، کعب بن اشرف ان کا ایک سردار تھا اور دیگر سردار یہود کے، انہوں نے فرمائش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم آپ کی بات مان لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے سامنے جو ہے وہ اللہ کے آسمان سے کتاب نازل کر کے لے آئیں، ہم سامنے اگر ہوگا تو مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ انہوں نے اس سے بڑی بات کا مطالبہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی کیا تھا جب کہا تھا کہ ہم اللہ کو اعلانیہ طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ فأخذتهم الصاعقہ، تو انہیں بجلی نے آ پکڑا تھا۔ سورہ البقرہ آیت 55 میں اس کی تفصیل آ چکی ہے۔ فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، تو انہیں بجلی نے آ پکڑا ان کے ظلم کی وجہ سے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد کہ ان کے پاس نشانیاں آ گئیں۔ سورۃ البقرہ آیت 93 میں تفصیل آ چکی ہے۔ فعفونا عن ذلک، تو ہم نے ان سے درگزر کیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا فرمایا، مراد ہے کہ فرعون سے نجات عطا فرمائی اور بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ عطا فرما دیا آل فرعون کے مقابلے میں۔ ورفعنا فوقہم الطور، اور ہم نے بلند کیا ان پر کوہ طور کو، بمیثاقہم، ان سے عہد لینے کی غرض سے۔ وقلنا لہم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں داخل ہونا جھکتے ہوئے۔ یہ تمام تفصیل سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ وقلنا لہم لا تعدوا فی السبت، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی نہ کرنا۔ ہفتے والوں کے حوالے سے واقعہ تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 21 میں۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا۔ اب یہ سب اللہ نے وعدے ان سے لیے، اپنی کتاب اور شریعت ان کو عطا فرمائی، لیکن انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی تو اللہ نے ان پر لعنت کا معاملہ فرمایا۔ اب اس کا ذکر آ رہا ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پس ہم نے ان پر لعنت کی ان کے عہد کے توڑ دینے کی وجہ سے۔ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ، اور ان کے اللہ کے آیات کے انکار کرنے کی وجہ سے اور ان کے انبیاء کو ناحق قتل کر دینے کی وجہ سے۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو پردے میں ہیں۔ مسلمانوں تم لاکھ بحق سنا لو، ہمارے دل تو بڑے محفوظ ہیں، ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر فرما دی۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت ہی کم۔ مزید فرمایا کہ اور ان پر لعنت فرمائی۔ وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ہم نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم سلام علیہا پر بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے۔ اس کا ذکر ہم تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ مریم آیت نمبر 29 اور 13 میں۔ جب حضرت مریم سلام علیہا کے ہاں معجزانہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو الزام لگا دیا یہود نے معاذ اللہ کہ یہ ناجائز طریقے پر ولادت ہوئی ہے، معاذ اللہ۔ اللہ نے حضرت مریم سلام علیہا کی پاک دامنی کا اعلان یوں کیا کہ حضرت مریم سلام علیہا نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اشارت الی، اور سورہ مریم آیت نمبر 30 میں الفاظ ہیں عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں پکار اٹھے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے۔ لیکن اللہ نے تو پاک دامنی کا پورا ثبوت پیش کیا، یہ لوگ الزام تراشی کرتے رہے تو اللہ نے اس وجہ سے بھی ان پر لعنت فرمائی۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ہم نے لعنت کی ان پر ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم سلام علیہا پر بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے بھی ہم نے لعنت کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کیا عیسیٰ ابن مریم کو علیہ السلام وسلام علیہا۔ یہ ان ظالموں نے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے۔ اپنے بس پڑھتے انہوں نے پوری کوشش کی تھی۔ سورہ آل عمران آیت 54-55 میں تفصیل آ چکی ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے
چال چلنے کی کوشش کی، اللہ نے تدبیر فرمائی، انہوں نے اپنے بس پڑتے سولی دینے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر بلند فرما دیا زندہ حالت میں۔ فرمایا کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ہم نے لعنت کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا، رسول اللہ کے رسول کو۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے تبصرہ، اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ کا وعدہ تو یہ ہے، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 21 میں، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ کوئی رسول کبھی قتل یا شہید نہیں ہوئے، انبیاء شہید ہوئے ہیں، رسول ہمیشہ غالب رہے۔ قومیں مٹائی گئیں، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ان کی قومیں مٹا دی گئیں، رسولوں کو بچا لیا گیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی دی، ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے ان جیسی صورت بنا دی گئی، شبہ میں پڑ گئے وہ لوگ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک جو لوگ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ اس بارے میں شک ہی میں مبتلا ہیں۔ یہ اشارہ اہل کتاب کی طرف ہے۔ ہوا یہ کہ یہود نے جو بھی وقت کا گورنر تھا رومی حکومت کے تحت، اس کے کان بھرے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اور ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا کہ یہ جادو سکھاتے ہیں، یہ مرتد ہو گئے معاذ اللہ، اور ہماری شریعت میں مرتد کی سزا قتل ہے تو ان کو قتل کیا جانا چاہیے معاذ اللہ، اور اپنے بس پڑتے اس گورنر کے کان بھرنے کے بعد سولی دلوانے کا اہتمام کیا۔ حواریین میں سے ایک حواری تھا، اس نے مخبری کر دی اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ان لوگوں نے بڑھنے کا ارادہ کیا۔ گاسپل آف برناباس جو اس دور میں منظر عام پر آ چکی ہے، جو بین رہی ہے عرصہ دراز تک عیسائی دنیا میں، کیونکہ اس میں حقیقتیں بیان ہوئی ہیں، خالص توحید کا بیان ہے، اس لیے وہ بین رہی، تو گاسپل آف برناباس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، باقی قرآن اور حدیث میں اس واقعے کی تفصیل نہیں ملتی۔ تو جس حواری نے مخبری کی تھی اسی کو سولی دے دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ حالت میں بلند کر لیا، اس کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا کر دیا گیا، تو اولا کی شبہ لہم، صورت ان کی جیسی کر دی گئی۔ اب وہ جب دیکھ رہے ہیں صورت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے لیکن دھڑ سمجھ میں نہیں آ رہا کس کا ہے۔ اچھا اگر یہ عیسیٰ ہے معاذ اللہ تو وہ حواری کہاں چلا گیا، اور اگر یہ حواری ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ فرمایا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک جو لوگ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ اختلاف ہی میں پڑے ہوئے ہیں، وہ شک ہی میں مبتلا ہیں، ان کو آج تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہوا کیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے اپنی طرف ان کو بلند کر لیا، اگلی آیت میں اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، وہ پیروی نہیں کرتے علم میں سے کسی چیز کی سوائے ظن اور گمان کے، کچھ تخمینے ان کے، کچھ ایسٹیمیٹ سے، حقیقت ان کے پاس نہیں۔ وما قتلوہ یقینا، اور انہوں نے یقیناً انہیں قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف بلند کر لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ نے بلند کر لیا اور قیامت سے پہلے وہ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ چنانچہ آیت نمبر 158 میں رفع مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں کی طرف بلند کیے جانے کا ذکر تھا، اب اگلی آیت میں نزول مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں دوبارہ تشریف لانے کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، مگر یہ کہ ان کی موت سے پہلے ضرور ایمان لے آئے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ اس کے متعلق مفسرین کی اکثریت کی رائے یہی ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، جیسا کہ صحیح احادیث میں ذکر موجود ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے زمین پر، اس وقت اہل کتاب میں سے جتنے بھی عیسائی ہوں گے وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یوں عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے یعنی جب وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، 33 برس کے تھے تو تشریف لے گئے تھے آسمان پر، دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے، بھرپور زندگی بسر کریں گے، پھر طبعی طور پر ان کی موت واقع ہوگی۔ اس موت کا یہاں پر ذکر ہے، اس موت سے پہلے
جتنے بھی اہل کتاب میں سے عیسائی ہوں گے وہ اسلام کے گوشے میں داخل ہو جائیں گے اور وہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو مانیں گے اور اسلام کو قبول کر لیں گے، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیں گے، گویا اسلام میں شامل ہو جائیں گے، مسلمانوں کے برابر ہو جائیں گے۔ رہے اہل کتاب میں سے یہود، تو انہوں نے اس وقت بھی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کی تھی، جب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے تب بھی مخالفت کریں گے، اور پھر مسلمانوں کی جنگ ہوگی یہود کے خلاف، اور بالآخر اسلام غالب ہو جائے گا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں رہے گا، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، مگر یہ کہ ان کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے وہ ان پر ایمان لے آئے گا، دوبارہ تشریف آوری ہوگی، موت آئے گی، اہل کتاب میں سے عیسائی ایمان لے آئیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے، اپنی امت یعنی کہ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان کا انکار کیا ہوگا یا جنہوں نے ان کو مانا ہوگا، ان کے متعلق گواہی پیش کریں گے اللہ کے حضور میں، اے اللہ ان سب تک میں نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ جنہوں نے انکار کیا ہوگا ان کو اپنی جواب دہی خود اللہ کے حضور میں قیامت کے دن کرنی ہوگی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم نے سورہ نساء آیت 41 میں پڑھا تھا کہ ہر رسول میں سے گواہ کو کھڑا کیا جائے گا، یعنی اس کے رسول کو اس امت کے خلاف گواہی دینی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیات کا فہم عطا فرمائے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔